جان میری جان آئے گا عمران خان، اللہ سے یہ دعا ہے، اللہ سے یہ دعا ہے نیا بنے پاکستان، جان میری جان آئے گا عمران خان انشاءاللہ۔ حقیقی آزادی وہ کیا ہے؟ حقیقی آزادی یہ ہے کہ جو ایک آپ کا ملک کا نظام ہے وہ آپ کو انصاف دے کے آزاد کرتا ہے۔ یاد رکھنا، انصاف آزادی دیتا ہے۔ کیوں انصاف دیتا ہے؟ کیونکہ انصاف جب ایک معاشرے میں ہوتا ہے تو وہ طاقتور اور کمزور کو قانون کے سامنے ایک برابر کر دیتا ہے۔ جب ایک برابر ہوتا ہے تو لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، اور یہی ایک فرق ہوتا ہے سب سے بڑا ایک معاشرہ جو آزاد ہے اور جو غلام ہے۔ جو غلام ہے ادھر حقوق نہیں ہوتے، تو جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہوتا ہے، NRO لے لیتا ہے، بیچارہ غریب آدمی جیل میں ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی نظام نہیں چلتا، کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا، نا انصاف۔ دوسری چیز یاد رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز مدینہ میں انصاف قائم کیا تھا۔ اللہ کہتا ہے نا کہ ان کی سنت پہ چلو، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، تو ان کی زندگی مدینہ کی ریاست تھی، تو سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے انصاف قائم کیا۔ خوشحالی بعد میں آئی، پہلے انصاف آیا۔ اور جو دوسرا آزادی ہے، ایک آزادی ہوتی ہے کہ آپ کو معاشرہ آزاد کر دیتا ہے، جس کے لیے ہم سب لڑ رہے ہیں۔ ہماری یہی کوشش ہے نا کہ ہمیں اس ملک میں انصاف ہی نہیں ہے کہ ایک طاقتور کے لیے ایک قانون، دوسرے کے لیے دوسرا، ڈنڈے مار رہے ہیں آپ کو، آپ اپنا کوئی آپ قانون نہیں توڑ رہے لیکن آپ کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور دوسرے قانون سارے توڑ رہے ہیں اور وہ ان کو پولیس حفاظت کر رہی ہے۔ لیکن دوسرا جو اندرونی آزادی ہے، جو آپ کو آزادی ملتی ہے نا اندر سے، وہ پھر آتی ہے جو کہ قرآن شریف کے اندر ہے۔ جب آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، جب آپ نماز میں کہتے ہیں اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا، تو جو سیدھا راستہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، کیونکہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ تو اس کے اندر دو چیزیں، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ۔ اس کا مطلب میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا سوائے اللہ کے، یہ میری آزادی کا دعویٰ ہے۔ دوسری چیز کہ واضح ہے کہ جو سب سے جو انسان کو غلام بناتی ہے نا، وہ تین چیزیں بناتی ایک ہی چیز ہے لیکن اس کے تین پہلو ہوتے ہیں۔ وہ ہے خوف۔ خوف انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ میں اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے میری روزی چلی جائے گی، مجھے جان سے مار دے گا، مجھے ذلیل کر دے گا۔ یہ تین سب سے بڑے خوف ہیں۔ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ تینوں میرے ہاتھ میں، نہ تمہاری زندگی موت تمہارے ہاتھ میں ہے، نہ تمہاری عزت ذلت۔ کوئی پیسے والا آدمی ہے تو اس کو عزت نہیں ملتی کیونکہ عزت اللہ کے ہاتھ میں، اور کوئی جتنی مرضی کوشش کرے آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا۔ اور جو پھر یہ جو پولیس والے، ان کو پتا تھا کہ ظلم کر رہے ہیں، عورتیں ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو گولیاں مار رہے ہیں یا ان کو جو چھرے مار رہے ہیں، لیکن اپنی رزق کی خاطر کہ جی میری نوکری نہ چلی جائے، اس کے اوپر بھی اللہ نے واضح کیا ہوا ہے کہ کیا تمہاری زندگی میں کمائی ہوگی، رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ تو وہ اللہ نے اسے بھی آزاد کر دیا کہ آپ غلام نہیں رہ سکتے ظلم کرتے ہوئے کیونکہ جی میری نوکری نہیں چلی جائے گی، کیونکہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اصل میں انسان آزاد ہو جاتا ہے اندرونی طور پہ بھی، اور باہر اگر آپ انصاف قائم کر دیں جس کی ہم جنگ لڑیں تو آپ دونوں طرح۔ تو جب ایک معاشرہ آزاد اور انسان آزاد ہو جاتے ہیں، وہ پھر وہ بنتے ہیں جو مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عربوں کو آزاد کیا تھا جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اگلے یعنی 622 انہوں نے ہجرت کی، 625 تھی جنگ بدر، 313 لوگ تھے۔ 11 سال کے بعد 636 جو سپر پاور تھی رومن ایمپائر بیزنٹائن، وہ گھٹنے ٹیکتا ہے 636 میں، اور 627 میں جو دوسری سپر پاور ہے ایران جو تھا وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ تو 11 اور 12 سالوں میں دنیا کی دو سپر پاورز، ان لوگوں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، وہ ان کے سامنے گر جاتی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آزاد قوم ہی اوپر جا سکتی ہے۔
غلام قوم اوپر نہیں جا سکتی. تو انہوں نے جب لوگوں کو آزاد کر دیا، معاشرے کو بھی، اور اس کے بعد ذہن اندرونی طور پہ لوگوں کو آزاد کر دیا، وہ بڑے انسان بن گئے. تو جس کو بعد میں علامہ اقبال کہتے ہیں اقبال کا شاہین. شاہین تو وہ جب اوپر جاتا ہے جب اس کی زنجیریں توڑ دیتا ہے. تو جو ہم اب کوشش کر رہے ہیں، اور آپ سب نے جو اتنی دلیری سے کھڑے ہوئے اس دن، اصل میں آپ آزادی کی کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے لیے. اور آزادی کبھی بھی کوئی پلیٹ پہ نہیں دیتا، آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. انسانی تاریخ ہے کہ جب تک آپ قربانی نہ دیں آپ آزاد ہوتے نہیں ہیں. کیونکہ جو آپ کو غلام بنا کے جو فائدہ اٹھا رہا ہے، جو اس نظام سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ آپ کو آرام سے تو نہیں دینے لگا نا. اگر میں اربوں روپیہ بنا رہا ہوں اور میرے باہر لندن میں پراپرٹیز ہیں اور ہر طرف مجھے پیسہ بن رہا ہے، تو میں کیوں آپ کو آزاد کروں گا جب مجھے وہ نظام فائدہ دے رہا ہے. اس لیے اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جو کہ آپ نے کی. انتشار کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انتشار ہوگا تو الیکشن نہیں ہوگی. وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عوام ادھر آ کے کھڑی ہو گئی. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ انتشار نہ ہو. جان میری جان آئے گا عمران خان. اللہ سے یہ دعا ہے، اللہ سے یہ دعا ہے، نیا بنے پاکستان. جان میری جان آئے گا عمران خان. حقیقی آزادی وہ کیا ہے؟ حقیقی آزادی یہ ہے کہ جو ایک آپ کا ملک کا نظام ہے وہ آپ کو انصاف دے کے آزاد کرتا ہے. یاد رکھنا، انصاف آزادی دیتا ہے. کیوں انصاف دیتا ہے؟ کیونکہ انصاف جب ایک معاشرے میں ہوتا ہے تو وہ طاقتور اور کمزور کو قانون کے سامنے ایک برابر کر دیتا ہے. جب ایک برابر ہوتا ہے تو لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. اور یہی ایک فرق ہوتا ہے سب سے بڑا. ایک معاشرہ جو آزاد ہے اور جو غلام ہے. جو غلام ہے ادھر حقوق نہیں ہوتے، تو جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہوتا ہے، NRO لے لیتا ہے، بیچارہ غریب آدمی جیل میں ہوتا ہے. وہ کبھی بھی نظام نہیں چلتا، کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا، نا انصاف. دوسری چیز یاد رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز مدینہ میں انصاف قائم کیا. اللہ کہتا ہے نا کہ ان کی سنت پہ چلو، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو ان کی زندگی مدینہ کی ریاست تھی، تو سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے انصاف قائم کیا. خوشحالی بعد میں آئی، پہلے انصاف آیا. اور جو دوسرا آزادی ہے، ایک آزادی ہوتی ہے
کہ آپ کو معاشرہ آزاد کر دیتا ہے جس کے لیے ہم سب لڑ رہے ہیں. ہماری یہی کوشش ہے نا کہ ہمیں اس ملک میں انصاف ہی نہیں ہے کہ ایک طاقتور کے لیے ایک قانون، دوسرے کے لیے دوسرا. ڈنڈے مار رہے ہیں آپ کو، آپ اپنا کوئی آپ قانون نہیں توڑ رہے لیکن آپ کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور دوسرے قانون سارے توڑ رہے ہیں اور وہ ان کو پولیس حفاظت کر رہی ہے. لیکن دوسرا جو اندرونی آزادی ہے، جو آپ کو آزادی ملتی ہے نا اندر سے، وہ پھر آتی ہے جو کہ قرآن شریف کے اندر ہے. جب آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، جب آپ نماز میں کہتے ہیں اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا، تو جو سیدھا راستہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، کیونکہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. تو اس کے اندر دو چیزیں، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کا. اس کا مطلب میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا سوائے اللہ کے، یہ میری آزادی کا دعویٰ ہے. دوسری چیز کہ واضح ہے کہ جو انسان کو غلام بناتی ہے نا، وہ تین چیزیں بناتی ایک ہی چیز ہے، لیکن اس کے تین پہلو ہوتے ہیں. وہ ہے خوف انسان کو غلام بنا دیتا ہے. میں اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے میری روزی چلی جائے گی، مجھے جان سے مار دے گا، مجھے ذلیل کر دے گا. یہ تین سب سے بڑے خوف ہیں. اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ تینوں میرے ہاتھ میں. نہ تمہاری زندگی موت تمہارے ہاتھ میں ہے، نہ تمہاری عزت ذلت. کوئی پیسے والا آدمی ہے تو اس کو عزت نہیں ملتی کیونکہ عزت اللہ کے ہاتھ میں. اور کوئی جتنی مرضی کوشش کرے آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اور جو پھر یہ جو پولیس والے، ان کو پتا تھا کہ ظلم کر رہے ہیں، عورتیں ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو گولیاں مار رہے ہیں یا ان کو جو چھرے مار رہے ہیں، لیکن اپنی رزق کی خاطر کہ میری نوکری نہ چلی جائے، اس کے اوپر بھی اللہ نے واضح کیا ہوا ہے کہ تمہاری زندگی میں کمائی ہوگی، رزق اللہ کے ہاتھ میں. تو وہ اللہ نے اسے بھی آزاد کر دیا کہ آپ غلام نہیں رہ سکتے ظلم کرتے ہوئے کیونکہ میری نوکری نہیں چلی جائے گی، کیونکہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں. تو اصل میں انسان آزاد ہو جاتا ہے اندرونی طور پہ بھی، اور باہر اگر آپ انصاف قائم کر دیں جس کی ہم جنگ لڑیں تو آپ دونوں طرح. تو جب ایک معاشرہ آزاد اور انسان آزاد ہو جاتے ہیں، وہ پھر وہ بنتے ہیں جو مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عربوں کو آزاد کیا تھا جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی. اگلے یعنی 622 انہوں نے ہجرت کی، 625 تھی جنگ بدر، 313 لوگ تھے. 11 سال کے بعد 636 جو سپر پاور تھی رومن ایمپائر بیزنٹائن، وہ گھٹنے ٹیکتا ہے 636 میں، اور 627 میں جو دوسری سپر پاور ہے ایران جو تھا وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے. تو 11 اور 12 سالوں میں دنیا کی دو سپر پاورز، ان لوگوں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، وہ ان کے سامنے گر جاتی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آزاد قوم ہی اوپر جا سکتی ہے، غلام قوم اوپر نہیں جا سکتی. تو انہوں نے جب لوگوں کو آزاد کر دیا، معاشرے کو بھی، اور اس کے بعد ذہن اندرونی طور پہ لوگوں کو آزاد کر دیا، وہ بڑے انسان بن گئے. تو جس کو بعد میں علامہ اقبال کہتے ہیں، اقبال کا شاہین. شاہین تو وہ جب اوپر جاتا ہے جب اس کی زنجیریں توڑ دیتا ہے. تو جو ہم اب کوشش کر رہے ہیں، اور آپ سب نے جو اتنی دلیری سے کھڑے ہوئے اس دن، اصل میں آپ آزادی کی کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے لیے. اور آزادی کبھی بھی کوئی پلیٹ پہ نہیں دیتا، آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. انسانی تاریخ ہے کہ جب تک آپ قربانی نہ دیں آپ آزاد ہوتے نہیں ہیں. کیونکہ جو آپ کو غلام بنا کے جو فائدہ اٹھا رہا ہے، جو اس نظام سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ آپ کو آرام سے تو نہیں دینے لگا نا. اگر میں اربوں روپیہ بنا رہا ہوں اور میرے باہر لندن میں پراپرٹیز ہیں اور ہر طرف مجھے پیسہ بن رہا ہے، تو میں کیوں آپ کو آزاد کروں گا جب مجھے وہ نظام فائدہ دے رہا ہے. اس لیے اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے جو کہ آپ نے کی. انتشار کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انتشار ہوگا تو الیکشن نہیں ہوگی. وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے عوام ادھر آ کے کھڑی ہو گئی. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ انتشار نہ ہو.